يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك وخيرك هو الحبيب الذي تبع طاعته من كل حول من الله المستقيم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بارے میں آپ سن رہے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان سے گزارش کی کہ آپ میرا شادی سے پہلے کہ آپ میرا مال لے جائے اور بیپار کرے مزاربت کے طور پر، آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا. تو پھر کتنے شام میں پہنچے تجارت کے لیے، اور کسی موقع پر آپ جو ہے درخت کے نیچے وہاں اترے، تو وہاں ایک راہب کا جو ہے رہنے کی جگہ تھی. اس راہب نے آپ کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے تمہارے ساتھ جو اس درخت کے نیچے. میسرہ نے کہا قریش اہل حرم میں سے ایک آدمی ہے. راہب نے کہا کہ بھائی دیکھو سن لو، اس درخت کے نیچے بجز نبی کی کوئی نہیں اترا آج تک، میں برابر دیکھ رہا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے یہ نبی ہونے والے ہیں. گویا یہ بھی وہ اگلی کتاب سے معلوم کر کے یہ بات بتائی. آپ جب شام میں گئے تھے دفاع کے لیے تجارت کے لیے تو خوب نفع لے کر واپس ہوئے، اور وہاں ایک بات جو ہے میسرہ جو غلام آپ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ میرا غلام آپ کی خدمت کرے گا، راستے میں رہے گا آپ کے ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے. جب آپ مکہ پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا مال سپرد کر دیا، تو دیکھا کہ ڈبل دگنا یا اس سے قریب نفع ہوا. اور میسرہ نے ان سے یعنی جتنا نفع ہوا تھا سب سپرد کر دیا. یہ آپ کی صدق اور امانت کی دلیل تھی. اور وہ جو غلام میسرہ تھے ان سے اس راہب کا قول اور فرشتوں کے سایہ کرنے کا قصہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کر کہ ایسا ایسا ہوا، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل سے، جو کہ ان کے تجارت بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اپنے مذہب کے بڑے عالم تھے، تو ذکر کیا کہ ورقہ نے ذکر کیا یہ بات کہ میرا غلام گیا تھا. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ بات صحیح ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے، اور مجھ کو اگلی کتابوں سے معلوم ہو گیا کہ اس امت میں نبی ہونے والا ہے. اس کا یہی زمانہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عاقل تھی اور بہت عقل جی سے اللہ نے یہ سن کر آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کی قرابت اور آپ کے اشرف القوم اور امین اور خوشبو اور صادق القول ہونے کے سبب سے، یعنی چونکہ یہ سب اچھی صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اشرف القوم، امین، اچھی اخلاق، اچھی عادت، سچی بات، تو آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے اپنے رشتے داروں سے، عوام سے، کتابوں سے ذکر کیا اور ان کے احترام سے نکاح ہو گیا. یہ سیرت شام میں سے روایت ہوئی ہے. جب آپ 33 برس کے ہوئے تو قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور فکر چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں. قریب تھا کہ ان میں جو ہے ہتھیار چلے. آخر ان لوگوں کی رائے نے یہ مشورہ دیا، یعنی آپس میں یہ طے ہوا کہ مسجد کے حرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے آوے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو. یعنی بیٹھے ہوئے تھے قریش نے، جب بیت اللہ شریف بنایا نا تو اس کی دیوار منہدم ہو گئی تھی تو ٹھیک تھی. تو اب حجر اسود کو اس وقت نکالا تھا، اب واپس رکھنا ہے. تو ہر ایک کہتا تھا میں ہی رکھتا ہوں، اور اس میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی. مرنے مارنے پر تیار ہو گئے. پھر آپس میں انہوں نے کہا یہ مرنا مارنا تو کہیں آگے ختم ہو جائیں گے. تو مشورہ ہوا کہ بھائی دیکھو یہاں بیٹھے رہو اور انتظار کرو کہ مسجد حرام اس کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے جو سب سے پہلے آوے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو. تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ کر کہنے لگے محمد ہیں، امین ہیں. قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے.
اور جب آپ تشریف لائے تو یہ معاملہ پیش ہوا. آپ نے فرمایا آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے ہاتھ سے لے کر پتھر رکھ دے چلو چلو بڑا قسم، یعنی اس میں بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے چونکہ نبی ہونے والے تھے تو آپ کے پاکیزہ دل میں بات ڈالی. وہ یہ کہ آپ نے جو ایک بہت بڑا کپڑا منگوایا لمبا، وہ لایا گیا، آپ نے جو ہے حجر اسود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کپڑے میں رکھا، وہاں دیوار میں رکھا، اور پھر فرمایا کہ چلو اب ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لگے گی. تو سب لوگ اس میں سب خوش ہو گئے اور کھانا کعبہ تک لاوی میں. جب وہاں پہنچے تو آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا. جیسا اچھا اللہ جل شان ہوتا فرماتے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا اگر سب آدمی کو اس موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بنا دے تو وہ آپ وکیل بن گئے تو وکیل بنائے گا کہ میں نے تمہاری طرف سے رکھا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اخبار. وفی خدیجہ الکبریٰ اور قصتها عجائب یا اولی الابصار فاعتبروا. حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے عجائب اور امور خیال کرو. اختارت المصطفیٰ بعد من قد نظرت فی المعجزات خلاف من تشریف. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں جو کہ ظاہر سے نظر کی تھی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلیل خلقک. یہ ہے سیدھے روز سے، اس میں بھی ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زالت به العشور. یہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ رحمت بھیج تیرے حبیب کے اوپر. ایک زمانے کو زینت اور زمانے کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ملی ہے. اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر روز پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وہی راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمائے. چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں. بھائی آگئی بات سنیے، ہفتے میں 2-3 مرتبہ آپ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں، لیکن سننے پر اقتصاد نہ کرو صرف آگے، بلکہ اس کو اپنے اندر لاتے بھی جاؤ. صرف سنا کرو گے اور اپنے اندر لاتے بھی جاؤ گے تو پھر فائدہ بہت کم ہوگا. سننے کا ایک ثواب تو مل جائے گا، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے کان میں ایک بات پڑی اور پھر ہم ٹھکرائے تو اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے، اس کی وہی بڑی ہے. تو جو چیزیں ہم سنتے جاتے ہیں اس کو نوٹ بھی کر لیا جائے اپنے دماغ میں بھی، کاغذات کے اوپر بھی، اور پھر جو ہے اس کو دوسروں کو بھی پہنچائے اور خود بھی جو ہے اس کو عمل کرے. اصل میں عمل سے کام بنے گا، بغیر عمل کا کام مشکل ہے ہر چیز میں. اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار سے تو 2 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کندھوں پر گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے. آتا ہے روایات میں کہ پاؤں مبارک کے نشان زمین پر پڑ رہے تھے، اچھی زمین تھی نا. اب ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں یعنی وہ لکھنا ہمارا تو ذرا سا درد سر ہوا معمولی سا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بھول کے کسی عذر سے چھوڑ دے، کوئی سخت بیمار ہے چھوڑ دے، ہسپتال میں بہت سے بیچارے ضعیف لوگ گھر پڑتے ہیں تو ان کے لیے عذر ہے، معذور ہے. شریعت نے مانا ہے کہ جس بیمار جب آدمی کے باہر نکلنے سے بیماری کا بڑھ جانے کا اندیشہ وغیرہ ہو، زیادہ ذوق آ جانے کا اندیشہ ہو اور کوئی چیز، تو اس میں تو مجبوری ہے. لیکن آپ حضرات میں تو بہت سارے نوجوان ہیں یہ تھوڑے تھوڑے عذر کے اندر گھر میں پڑھ لی نماز. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے طریقے پر نہیں چلے. آپ فضائل میں جب تعلیم ہوتی ہے تو سنا ہوگا کہ جس نے سنت چھوڑی وہ میرے طریقے پر نہیں، تو دل سے ہٹ ہی گیا وہ. تو بات پڑھتے رہو، آگے بات سنی. اور خصوصاً جو ہے فجر کی نماز بڑی بھاری پڑنے والی ہے. کہتے ہیں منافقوں پر 2 نماز بھاری پڑتی ہے، فجر کی اور ایک عشاء کی. یہ ہے تو یہ بھاری پڑے تو ابھی ہم پکے منافق تو نہیں بنیں گے، وہ تو لیکن منافق کا ایک فعل تو ہمارے اندر آ جائے گا، پھر گناہ بہت بڑا ہے. جی ہاں، فجر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے اور لوگ آرام سے سوتے ہیں. تو جو لوگ آرام سے سوتی ہے ساری دنیا، اور یہ تکلیف اٹھا کر اس اندھیرے کے اندر، اب تو اندھیرا تو اس مطلب ہے ہی نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ شروع میں تو اندھیرا ہی تھا. تو اندھیرے کے اندر پپوستے باہر حال وہ آ رہے ہیں
تکلیف اٹھا کر جی. اور پھر یہ ہے کہ جب سب لوگ سوتے ہیں تو یہ خدا کی مسجد کو دیکھتے ہیں تو حق تعالیٰ جل شان ہوں ان کو ہی اپنا چہرہ بتائے گا، سب سے ہوگا زیارت کرائے گا. تو بھائی اس میں نہ چھوڑو، خالی سے سن لینے سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں. اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. نمازوں کو باجماعت 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو، ورنہ حضور سے قریب سے ہٹ جاؤ گے. جو لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہی نماز پڑھ لے، وہی نماز 3 ہو 4 ہو 5 ہو مل کر نماز پڑھ لے. ان کو جہاں کہیں ہو نماز اور پھر اہتمام سے کرے. اور نماز کے چھوڑنے کا تو بہت بڑا گناہ ہے. ایک میں نے مثال نہیں اسی طریقے سے کبھی کبھی آدمی ہمارا ان سے بہت خراب ہوتا ہے، مستحبات کرانے کا بڑا شوقین ہوتا ہے. صلاۃ التسبیح پڑھ لی تو اتنا خوش ہو جائے گا جیسا کہ آ گئی جنید بغدادی کی چچا زاد بھائی. اور فرض نماز پڑھنے سے اتنا دل خوش نہیں ہوتا ہے. یہ حکیم علومت نے لکھا ہے خلاصہ بیان کر. اگر صلاۃ التسبیح پڑھی تو بہت خوش ہو جائے گا، اور جو فجر کی نماز جماعت پڑھی اتنی خوشی نہیں ہوگی. کیوں؟ حالانکہ یہ تو فرض ادا کیا. صلاۃ التسبیح سے تو ہزار درجہ بڑھ کر پھر معمولات کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہر مہینے میں معمول ہے نفل کا وہ ضرور ادا کرے گا، لیکن فرائض میں معمولات چھوڑ دے گا. حالانکہ فرض یہ معمولات ہم نے ہمارے بنائے ہیں، وہ معمول کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نشان. تو اپنے بنائے ہوئے معمولات کو ہی پورا کرو. اس سے انشاءاللہ دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی، جذبہ ہوگا. بہت ذکر اللہ بہت بڑی چیز ہے. دائمی ذکر اگر کسی کی عادت پڑ جائے تو ماشاءاللہ آگے کا کام بن گیا. دائمی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دائمی ذکر خوب پڑھو، خوب معاملات پڑھو. لیکن یہاں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ چھوٹ جائے تو جان نکل جانی چاہیے کہ کیوں چھوٹا ہے. تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہو 2-3 مرتبہ ہفتے میں عمل بھی کرتے چلے جاؤ، انشاءاللہ بھلا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بھلا ہو جائے گا. آج میں صحیح کل قبر میں تو جانا ہی ہے نا بھائی. کوئی رہنے والا تو ہی نہیں آگے. بس جوان ہو بوڑھا ہو کمزور ہو ضعیف ہو بیمار ہو کوئی بھی ہو جانا. اور پھر یہ بھی نہیں اللہ پاک نے ان کو کیا ہے بھائی جوان بعد میں جائے گا، بڈھے لوگوں کو گھرے بلائیں گے. ایسی دنیا میں تو ہوائی جہاز میں جاتے ہیں تو بڈھے لوگوں کو پہلے بٹھاتے ہیں. ویل چیئر والوں کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے بٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں ہے کہ بھائی ویل چیئر والوں کو پہلے بلا لیا. ویل چیئر والا تو کبھی 10-10 15-15 سال تک چلتا ہے، لیکن بغیر ویل چیئر والا یہی چلا جاتا ہے ذرا سی دیر کے اندر. اب پتہ بھی نہیں چلتا. کسی کا ایک آدمی کسی کی پگڑی لے کر بھاگ گیا، پیچھے سے کھینچی ہے، یہ لینا آسان ہے. تو آدمی قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. گرم ملک ہے، کہیں سوتا بھی ہے. لوگوں نے پوچھا یہ آدمی قبرستان کے دروازے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی کھانا دیا جاتا ہے تو کھا لیتا ہے. پھر کسی نے سوال کر لیا کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا فلانا آدمی میری پگڑی لے کر امام لے کر بھاگ گیا ہے. تو کہا امام لے کر بھاگ گیا، تو یہاں کیوں بیٹھا؟ کہا وہ آخرکار یہیں آئے گا نا کسی دن بننا تو ضرور ہے آئے گا. جو آدمی موت سے بے فکر ہو گیا اور بہت نقصان میں ہے، اور جس آدمی نے موت کو یاد رکھا اللہ تعالیٰ کے جانے کو، اس کے سارے اعمال خود بخود بغیر نصیحت بھی بن جائیں گے، بغیر نصیحت کے بن جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ کہنا بھی نہیں پڑے گا. اپنی موت کو یاد رکھو کس وقت آ جاتی ہے، اور یہ خوشی کے دن کس وقت غمی میں تبدیل ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے. ذرا سی دیر کے اندر، یعنی ایک آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے. یہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے. خوشی کے دن ذرا سی دیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ذرا سا آگے رات میں سخت درد ہوا ہاسپٹل لے گئے، ایکسرا لیا 1 گھنٹہ لگا اور کا کینسر. خوشی کی یہ دنیا ہے نا، یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مخصوص اس سے نہ کوئی گھڑی چھوٹ سکتا ہے، نہ کوئی عالم چھوٹ سکتا ہے، نہ کوئی شیر چھوٹ سکتا ہے. کوئی چھوٹ نہیں، سب کے لیے اللہ پاک کے کام ہے. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ تو کرنا یہ ہے کہ اس میں دل لگانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. جہاں یہ برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آخری بندوبست، دنیا کسی کے ساتھ رہے گی نہیں. تو بھائی دل لگانا ہو تو دنیا میں نہیں، دنیا کے پیدا کرنے والے میں لگا. دنیا کے ذرا سی دیر کے اندر رد بدل جائے. 1 ساڑھے گھنٹے کی وجہ ٹیلی فون کیا گئی، وہاں سے آپ نے یوں کر کے اٹھایا اور ایسا میسج آ گیا کہ اب زندگی بھر کے لیے اتحاد میں گم ہو گیا. ایک ڈاکٹر کا ہی ٹیلی فون آ گیا، رپورٹ چلتا ہی رہتا ہے دنیا بھائی. اس کو سوچ کے ذرا سنو، بے ہوش ہو کر میں چلو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.